خواجہ صاحب کے دو بڑے خوبصورت فرامین ہیں، گولڈن ورڈز ہیں، جس میں ہمارے لیے بہت کچھ سیکھنے کو ہے۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں اللہ کا دوست اگر کسی کو بننا ہے، ابھی ہم اللہ کی رضا والی بات کر رہے تھے، مسلمان کو تو کوشش کرنی چاہیے میں اللہ کا دوست بن جاؤں۔ فرمایا اللہ کے دوست کی 3 عادتیں ہوتی ہیں، اگر کسی کو اللہ کا دوست بننا ہے نا وہ 3 عادتیں اپنا لے، اور ایک جملے میں پنجابی میں کہتے ہیں گلی مکا دی۔ فرماتے ہیں شفقت آفتاب جیسی، دل دریا جیسا، اور عاجزی زمین جیسی۔ یہ باتیں 3 جملوں میں پوری بات کر گئے۔ اب ذرا اس کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں۔ شفقت یعنی نرمی، پیار، محبت، آفتاب جیسا۔ واٹ از دا میننگ؟ آفتاب کہتے ہیں سورج کو۔ سورج جب صبح نکلتا ہے تو کیا وہ صرف مالداروں پر روشنی بھیجتا ہے یا صرف غریبوں پر ڈالتا ہے؟ کیا صرف مسلمانوں پر روشنی ڈالتا ہے یا غیر مسلموں پر بھی ڈالتا ہے؟ کیا صرف اللہ کے فرما برداروں پر ہی روشنی ڈالتا ہے یا گناہ گاروں پر بھی ڈالتا ہے؟ سورج تو وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن سب پر روشنی برساتا ہے نا۔ پہاڑوں پر بھی روشنی جا رہی ہے جہاں بعض اوقات روشنی کی نیڈ بھی نہیں ہے کچھ جگہوں پر، مگر وہ سب کو نواز رہا ہے۔ تو شفقت ہماری ایسی ہو، ہمارا پیار ایسا ہو، ہمارا اخلاق ایسا ہو کہ وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن سب کے ساتھ یکساں ہو۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے اخلاق کے بہت سارے درجے ہیں، ہم اپنے لیول کے لوگوں میں بڑے شفیق ہیں، ہم بڑے خوش اخلاق ہیں۔ ہاں جناب ہم سے زیادہ کسٹمر ساتھ تو ہم سے اچھا خوش اخلاق کوئی نہیں ہے، ہم نے جانے نہیں دینا کسٹمر کو، اتنی محبت سے بات کرنی ہے، اتنا پیار سے اس کو بٹھانا ہے۔ مگر کیا یہی اخلاق ہمارا گھر والوں کے ساتھ بھی ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی ہے؟ اچھا پھر آگے چلے تو کیا جتنا اچھا اخلاق ہمارا دوستوں کے ساتھ ہے کیا وہ ملازمین کے ساتھ بھی ہے؟ کیا وہ غریبوں کے ساتھ بھی ہے؟ نہیں میرے پیارے اسلام، یاد رکھیے ہمارے اچھے اخلاق کی تو ایکچوئل نشانی بھی یہی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بڑا با اخلاق، میں آپ کو صحیح بتاؤں اخلاق کا ٹیسٹ کب شروع ہوتا ہے؟ مجھے کوئی مسکرا کر ملے اور میں بھی مسکرا کر ملا، یا مجھے کسی نے گفٹ دیا میں نے بھی اس کو گفٹ دیا، تو یہ اخلاق نہیں ہے، کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ میرے مزاج کے خلاف کوئی بات کرے۔ اب میرا ٹیمپرامنٹ کیا ہے؟ اب کیا میں اس کو پھر بھی مسکرا کر بات کر رہا ہوں، پھر بھی اس کو شفقت سے بات کر رہا ہوں، یا میں بھی جناب جیسے کو تیسا ٹٹ فور ٹٹ؟ ہمارے تو جملہ بڑا مشہور ہے نا بھائی، ہم شریفوں کے ساتھ شریف ہیں، بدماش کے ساتھ بدماش ہیں۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ وہ کون سا بٹن لگا ہوا ہے آپ کے اندر کہ بدماش کے سامنے آپ بھی بدماش بن جاتے ہیں۔ بھائی جان شریف آدمی شریف کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے، بدماش کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے، وہ کہاں سے اندر سے بدماشی نکلتی ہے؟ نہیں، اخلاق کا ٹیسٹ ہی جب شروع ہوتا ہے۔ اچھا ہم سب نبی پاک کی وہ نعتیں سنتے ہیں، سیرت میں ہم نے سنا ہے کہ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دیں۔ مگر کبھی ہمارے ساتھ ایسا ہوا کہ ہمیں کوئی گالی دے دے یا ہمارے مزاج کے خلاف بات کر دے؟ امیزنگلی بندہ چینج ہو جاتا ہے۔ اب یقین کریں کبھی کبھی تو حیرانی ہوتی ہے کہ جب کسی کو ناراضگی کے عالم میں دیکھے تو یقین نہیں آتا وہی آدمی ہے جو ہر بار محبت، جی جناب ماشاءاللہ پیارے بھائی آئیے بیٹھیے، اور آج اس کو کیا ہو گیا آنکھیں لال سرخ؟ آپ کا تو ٹیسٹ ہی جب شروع ہوا تھا کہ آپ کے سامنے جہالت ہوئی اور آپ کا حلم بڑھنا چاہیے تھا، نرمی بڑھنا چاہیے تھی، آپ اگنور کرتے بات کو، آگے بڑھتے، لیکن کوئی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بدلہ لیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں بتاؤں گا میں کون ہوں، تم نے میرے ساتھ ایسا کیا اب میں تمہیں بتاؤں گا میں کون ہوں، اور واقعی وہ بتا دیتا ہے وہ کون ہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ تو کیا خوبصورت بات خواجہ صاحب کی، ایک ہی جملہ ہے لیکن کمال ہے نا، شفقت آفتاب جیسی۔ ہمارا پیار ہمارے ملازمین کے ساتھ، بلکہ میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، جتنا محبت اور پیار سے ہم بڑے لوگوں سے ملتے ہیں نا، کوشش کیا کریں اس لیول یا تھوڑا اس سے 1-2 گریڈ بڑھا کر غریبوں سے ملا کریں۔ آپ بلیو کریں ان کی جو خوشی ہوگی نا وہ حیران ہو جائیں گے۔ مثال دیتا ہوں، ابھی ہم اندر آئے، بعض اوقات باہر گارڈز کھڑے ہوتے ہیں، ہم بالکل اگنور کر کے اندر آ جاتے ہیں، اندر آ کے سب سے ہاتھ ملاتے ہیں۔ اگر 1 سیکنڈ کے لیے رک کر گارڈ سے بھی ہاتھ ملا لیں، کیسے بھائی ٹھیک ہے آپ بتائیں اس بیچارے کا کتنا سینہ چوڑا ہو جائے گا۔ ہم مسجد میں جاتے ہیں، مسجد میں صفائی کرنے والے خادم ہوتے ہیں، پوری مسجد نماز کے بعد بعض اوقات ایک دوسرے سے ملتی ہے، خادم سے کوئی نہیں مل رہا ہوتا، اگر رک کر اس خادم کو بھی کوئی سینے سے لگا لیں۔ اگر یہ عادت بنائے نا آپ غریبوں کے ساتھ، خاص طور پر جو ڈپرائیوڈ ہیں، آپ ایک بار اچھا کر کے دیکھ لیں۔ ہمارے ساتھ ایک اور بڑا پرابلم ہے، ماشاءاللہ ویل آف لوگ بیٹھے ہیں، آپ کو امیروں کے یہاں سے بھی دعوت آتی ہے، آپ کے غریب ملازم بھی کبھی کبھی دعوت دیتے ہوں گے، کیا ہم جاتے ہیں ان کی دعوت میں؟ نہیں بیٹا میں بیزی ہوتا ہوں، پتہ ہے نا آج کل کتنا بیزی شیڈول ہے، اور کوئی صاحب بڑے لوگ بلائیں تو ہم ڈائریکٹلی پہنچ جاتے ہیں۔ اب میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، 2000 لوگوں کی دعوت میں نہیں گیا نا، کوئی نوٹ نہیں کرے گا کیونکہ ویسے ہی بڑے لوگ آئے ہیں، لیکن اس غریب ملازم کے گھر آپ اس کی دعوت میں چلے گئے نا، اس زندگی بھر یاد رکھے گا، اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جائیں گے کہ آپ وقت نکال کر اس کے گھر چلے گئے ہیں۔ اور میں اور آپ اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا اسٹیٹس آف رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام، کہ آپ کی وجہ سے دنیا بنی ہے، ہی از دا ریزن آف دا ہول کریشن، وجہ تخلیق کائنات ہیں، اللہ کے حبیب ہیں۔ اور آپ کو حبشی غلام دعوت دیتا تھا اور کہتا تھا حضور مدینے کے کونے میں گھر ہے اور میرے گھر تشریف لائیے، مینیو بھی بتاتا تھا۔ حضور فرماتے کیا کھلاؤ گے؟ کہتے پرانی چربی ہے اور چند کھجوریں ہیں۔ ہمیں کوئی کہے کہ ہمارے گھر آئیے گا دال روٹی کھلاؤں گا تو پھر تو ویسے ہی طبیعت خراب ہو جائے گی نا، اس نے مینیو بھی بتایا، اور سرکار دو عالم علیہ السلام اس کے گھر بھی جاتے ہیں۔ اور واللہ آپ کسی غریب ملازم، غریب رشتہ دار کے گھر جا کے بیٹھیں اور اس کی دال روٹی اس کے ساتھ بیٹھ کر کھا لیں،
اس کے دل سے جو خوشی نکلنی ہے نا اور جو دعا نکلنی ہے، پتہ نہیں کتنے غم ہمارے دور کر دے گی. پھر خواجہ صاحب نے کیا کہا؟ اللہ کا دوست بننا ہے نا، شفقت آفتاب جیسی. پھر کہتے ہیں عاجزی زمین جیسی. میں اور آپ سب کس پہ بیٹھے ہوئے؟ زمین پہ بیٹھے ہوئے. زمین ہمارے پیروں تلے ہے اس وقت، مگر بچھی ہوئی ہے نا. اس زمین پر کوئی سجدہ بھی کر رہا ہے وہ اسے بھی قبول کر رہی ہے، کوئی پیر سے روند رہا ہے اسے بھی قبول کر رہی ہے، وہ بچھی ہوئی ہے. اللہ کرے کہ میں اور آپ بھی عاجزی کا پیکر بنے. اور خواجہ صاحب نے آخری بات کیا فرمائی کہ دل دریا جیسا. اللہ کا دوست بننا تو دریا کیا کرتا ہے؟ آبشاروں کا صاف پانی بھی اپنے اندر لے لیتا ہے، بارش کا خوبصورت ہے پانی بھی اپنے اندر لیتا ہے، اور گٹر اور نالوں کا پانی بھی اپنے اندر ملا لیتا ہے، سب کو لے کے چلتا ہے. تو اگر آپ نے بھی کوئی زندگی میں بڑا کام کرنا ہے نا تو دل بڑا کر لیں. ناراض بھی لوگ ہوں گے، آپ کو کرٹیسائز بھی کریں گے، آپ کی دل آزاری بھی کریں گے، ڈی مورلائز بھی کریں گے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ناراض ہونے والے لوگ ہوتے ہیں کہ میں روٹھ گیا، میں نہیں کرتا کام، دین کا کام بھی شروع کریں گے، کوئی ڈی مورلائز کرے گا، بولے بھائی یار نیکی کا زمانہ نہیں، میں نے تو اللہ کے لیے کر رہا تھا، اب کوئی ساتھ ہی نہیں دے رہا، میں نے نہیں کرنا. حضرت اس کا مطلب آپ لوگوں کے لیے کر رہے تھے، ساتھ نہیں دے رہے تو نہیں کر رہے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے لیے کر رہے تو کرتے رہتے. شیطان کبھی نہیں چاہے گا ہم اللہ کے لیے کوئی دین کا بڑا کام کر جائیں. اور صرف دین کے کام میں نہیں، آپ اپنی فیملی لائف میں دیکھیں، اپنے کاروبار میں دیکھیں، اپنے دوستوں میں دیکھیں. اگر if you want to live a happy life اپنے دل کو بڑا کر لیں. ہاں جب 100 محبت کرنے والے تو 2-4 کلف اتارنے والے بھی آ جاتے ہیں، برداشت کریں انہیں. ہاں یہ زندگی کا حصہ ہے. لیکن جب آپ کا دل بڑا ہوگا تو آپ بڑی اپروچ کے ساتھ بڑا کام کر سکیں گے. اور اللہ والوں کو دین کا کام کرنا ہے تو یہ تو آلویز ہوگا. جب بھی آپ دین کا کام کریں، نبی پاک علیہ السلام بلکہ انبیاء کی ہسٹری پڑھیں نا، جس نے اللہ کی طرف بلایا لوگ اس کے خلاف ہو جاتے تھے. آج بھی ایسا ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں. تو جو ساتھ دے یا نہ دے، ہمیں دل بڑا رکھنا ہے، ناراض نہیں ہونا ہے. پھر یہ جو نہیں، ناراضگی کی بنا پر کیا ہوتا ہے؟ پھر غیبتیں، بہتان، دشمنیاں، حسد، ریونج، یہ ساری باتیں یہیں سے جنم لیتی ہیں نا. اس نے مجھے ایسا کہا تھا اب میں بھی ایسا کروں گا. بدقسمتی سے ایسا دل ہو گیا ہے کچھ لوگوں کا جو انتظار کرتے ہیں، اور خاص طور پہ خوشی کے موقع کا انتظار کرتے ہیں. میں انتظار کر رہا ہوں بس اس کے بچے کی شادی کا ٹائم آنے دو، میں اس کی شادی خراب کروں گا، میں اس کی خوشی کے موقع میں رنگ میں جا کر بھنگ ڈالوں گا. کتنی بری بات ہے یار. یعنی آپ ایک مسلمان کی خوشی کو برباد کرنے کا انتظار کر رہے ہیں اور دل سے صاف نہیں کر رہے. تو کاش اگر یہ 3 باتیں آج آپ یاد کر لیں اور دہراتے رہیں. میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں. شفقت، ساتھ بتائیے نا، شفقت آفتاب جیسی، دل دریا جیسا، اور عاجزی زمین جیسی. یہ یاد کر لیں اور اس کو ریپیٹ کرتے رہیں اور اس کو فالو کرنے کی کوشش کریں. اللہ پاک مجھے اور آپ کو اولیاء کرام